بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم لوگ سنت رسول کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ دین کو دیکھنے کے حوالے سے جتنے بھی سورسز ہوتے ہیں ان میں سے دوسرا سورس جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ آج ہم اپنی اسی بحث کو آگے کنٹینیو کرنے والے ہیں اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سنت رسول آخر اس سے مراد کیا ہے اور اس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، یعنی وہ کون سے اصول ہیں جن کی بنیاد پہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں بات یا فلاں عمل یا فلاں حکم جو ہے یہ سنت ہے اور فلاں بات فلاں حکم یا فلاں عمل جو ہے وہ سنت نہیں ہے۔ اس بحث میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تھا تو ان کو ایک دین دیا تھا اور ان کی جو بھی حیثیت تھی وہ دینی حیثیت تھی، یعنی آپ جو بھی احکامات دیتے تھے، جو بھی تعلیمات دیتے تھے، جو بھی آپ باتیں بتاتے تھے، جو لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے تھے وہ دین سے متعلق تھی۔ تو سنت جو ہے اس کا تعلق بھی دین کے ساتھ ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہم یہ سمجھیں گے کہ تواتر کیا ہوتا ہے اور خبر احاد کیا ہوتی ہے۔ تواتر سے مراد وہ عمل ہے کہ جب کوئی واقعہ یا کوئی خبر یا کوئی عمل اس کی تصدیق کرنے والے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوں، یا پھر نسل در نسل جو ہے لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہوں کہ ہاں جی یہ کام ہوا تھا، یہ بات ایسے ہی ہے، ہمیں یہ بات ایسے ہی بتائی گئی ہے، جیسے ایک نسل دوسری نسل کو کوئی چیز سکھا رہی ہوتی ہے یا بتا رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ اس بات کا شک یا اس بات کو ماننا محال ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہنے والے یا اعتراض کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن عقلاً اس بات کو ماننا محال ہے، کیونکہ اگر فرض کریں آج کے دور میں بھی جیسے 5 نمازیں فرض ہیں تو کوئی 10-15 لوگ یا 1 لاکھ لوگ اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی نمازیں 5 نہیں ہیں 6 ہیں، لیکن پھر بھی ایسا ہوگا کہ یہ امت جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور اس پہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت کی امت، یعنی اس وقت جو مسلم امت تھی وہ ایک زندہ امت تھی، وہ زوال پذیر امت نہیں تھی، تو ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوگا۔ اس لیے یہ اعتراض صرف ایک اعتراض ہے یا ایک شکی مزاج انسان کا ایک سوال ہو سکتا ہے یا اس کا شک ہو سکتا ہے، لیکن عقلاً اس بات کو ماننا جو ہے وہ محال ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خبر احاد کی۔ خبر احاد سے مراد وہ خبر ہوتی ہے یا وہ بات ہوتی ہے جس کی تصدیق کرنے والے لوگ ایک کم تعداد میں ہوتے ہیں، 10 لوگ بتا رہے ہیں، 5 لوگ بتا رہے ہیں، 4 لوگ بتا رہے ہیں، 20 لوگ بتا رہے ہیں، 40 لوگ بتا رہے ہیں۔ اس کی نسبت جب تواتر کو دیکھتے ہیں تو اس میں کروڑوں اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو خبر احاد ہوتی ہے اس میں بہت کم تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو یہ خبر احاد ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کیوں کی ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کیا ہے، آپ لوگوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو قرآن ہے وہ کس طرح ہم تک منتقل ہوا ہے۔ وہ منتقل ہوا ہے تواتر کے ساتھ، یعنی حضور نے جب آپ پر وحی آئی تو آپ کے ساتھ کاتبین وحی ہوتے تھے اور وہ جو ہے قرآن کو لکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا، قرآن کو لکھوایا، اس کی کتابت کروائی باقاعدہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باقاعدہ صحابہ کی ایک جماعت اور صحابیات کی ایک جماعت بھی تیار کروائی جو کہ قرآن کو زبانی حفظ کر رہے تھے، یعنی یاد کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی اگلی نسلوں کو بتایا، پڑھایا، قرات کے طریقے بتائے، کیا کیا اس کو کیسے یاد کرنا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، انہوں نے اگلی نسل کو منتقل کیا، پھر اس سے اگلی نسل، پھر اس سے اگلی نسل۔ تو قرآن صرف نہ صرف یہ کہ ایک بک فارم میں ہمارے پاس آ گیا، بلکہ وہ حفظ ہوتا ہوتا بھی ہم تک آج کے دور میں پہنچ گیا ہے۔ اور یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ کوئی بھی کتاب جو ہے وہ حرف بہ حرف جو ہے وہ یاد نہیں کی جاتی، لیکن آج بھی قرآن کو یاد کرنے والے لاکھوں حفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ قرآن جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے اور وہ ایک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، اس کو بتانے والے بھی، اس کی تصدیق کرنے والے بھی نسل در نسل لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ قولی تواتر سے منتقل ہوا ہے ہم تک۔ اسی طرح سنت جو ہے وہ بھی اپنی اصل میں تواتر سے ہی منتقل ہوئی ہے، یعنی حضور نے جو بات ان کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی تھی، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسے ایسے شریعت کو نافذ کرے اور وہ اس کو نافذ نہ کرے اور پھر پوری حفاظت کے ساتھ اس کا اہتمام نہ کرے۔ تو حضور نے پورے جو حفاظت کے ساتھ جو ہے اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ سنت کو آگے منتقل کیا، یعنی صحابہ کو اس پر عمل کروایا، کر کے دکھایا، ان کے جو سوالات تھے ان کو جو ہے ایڈریس کیا، ان پہ بات کی، ان کو سمجھایا، ان کی تفہیم میں جو ہے وہ اضافہ کیا۔ تو اس طرح سے جو سنت ہے وہ بھی ایک نسل سے دوسری نسل، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اور اب ہم تک پہنچی ہے۔ تو سنت جو ہے وہ بھی اپنی اصل میں ایک عملی تواتر ہے، یعنی عمل سے متعلق جو چیز ہے۔ جو قرآن ہے وہ قول ہے، یعنی ایک کلام ہے، تو وہ قولی تواتر سے منتقل ہوا ہے، اور جو ہمارے پاس سنت ہے وہ عملی تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے جو ہے وہ اگلا پوائنٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ ہمارا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سنت جو ہے یہ عمل سے متعلق ہے، یہ قول سے متعلق نہیں ہے، یعنی فعل ہے، کوئی عمل ہے، کوئی بات جو آپ نے سکھائی ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ سنت ہے۔ کوئی جیسے شان نزول کی بات ہو یا کسی حدیث کی بات ہو یا کسی عقیدے کی بات ہو یا تاریخ کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہو، تو وہ سب جو ہے وہ سنت میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حدیث میں بھی تو سنت ہی کا بیان ہے۔ ہاں جی، یہ سوال آپ کا بالکل جائز ہے، لیکن ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن ہم اس سوال کو بعد میں ایڈریس کریں گے جب ہم حدیث کے بارے میں میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔
اس سے پہلے ہم لوگ اب اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ دین سے متعلق ہے۔ سنت میں جو احکامات ہوتے ہیں وہ دین سے متعلق ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ دین سے متعلق ہیں، کیونکہ حضور کی جو حیثیت ہے، میں نے اس پہ پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی کہ وہ دینی حیثیت ہے، یعنی آپ نے دین کے حوالے سے ہمیں تعلیمات دی ہیں، آپ نے جو اخلاقیات کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے، یا ہمیں کھانے پینے کی چیزوں میں کن چیزوں کا احتیاط کرنا ہے نہیں کرنا ہے، وہ ساری قرآن میں جو احکامات آئے ہیں اسی کی مزید جو ہے وہ وضاحت کی ہے آپ نے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات جو آپ نے فرمائی ہو اور وہ دین کے دائرے میں نہیں آتی، مثال کے طور پہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے فلاں سبزی پسند ہے، تو یہ آپ کی اپنی ایک پسند اور یا ناپسند کی بات ہے، یہ دین کا حصہ نہیں بن جاتی، تو یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح آج سے آپ نے کچھ اذکار جو ہیں ان کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، مثال کے طور پہ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیں اور الحمد للہ پڑھ لیں اور اللہ اکبر پڑھ لیں 34 بار۔ تو اس طرح سے مزید اذکار بھی جو آپ نے فرمائے ہیں یا لوگوں کو بتائے ہیں یا لوگوں کو تلقین کی ہے یا لوگوں نے پوچھے ہیں تو آپ نے بتائے ہیں، تو یہ سارے بھی جو ہیں یہ سنت کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، یہ آپ نے لوگوں کی مزید ایک طرح کی رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر یہ سنت ہوتے تو پھر اس کو جاری کر دیا جاتا، یعنی جیسے نماز کو جاری کیا گیا، نماز کے سارے ارکان کو باقاعدہ مطلب آپ نے بتایا ہے کہ یہ پہلے جو ہے وہ قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، اس طرح سے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے جو اذکار آپ نے بتائے ہیں، یہ لوگوں کے پوچھنے پہ بتائے ہیں، یہ ہر انسان کو نہیں بتائے۔ تو سنت جو ہے وہ آپ نے اپنی جو جتنی بھی جماعت تھی ان سب لوگوں کو بتائی تھی۔ جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سنت وہ عمل ہوگا یا اسے کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری کیا ہو، یعنی اس کو جاری کرنے والے آپ ہوں۔ اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے وہ حج کرتے تھے اور قربانی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس میں بہت سارے خرافات جو ہیں وہ ایڈ کر لیے تھے، لیکن حضور نے ان کی تجدید کی تھی اور ان میں جو بھی خرافات تھے ان کو ختم کیا تھا اور ان کو ایک نیا جو ہے وہ رنگ دیا تھا اور ان کو جو ہے وہ تصویب کی تھی، یعنی اور پھر امت میں جاری کر دیا تھا۔ تو حضور نے جن اعمال کو نئے سرے سے جاری کیا یا پرانے جو سنت چلی آ رہی تھی اس کے اندر جو خرافات تھی ان سب کو ایڈ کرنے، ان سب کو ختم کرنے کے بعد آپ نے جو عمل جاری کیا تھا اسے بھی سنت کہیں گے۔ لیکن اگر حضور کے زمانے سے کوئی چیز جاری نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد درمیان میں، یعنی اب 1400 سال کے بعد ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، 1400 سال پہلے حضور نے کوئی سنت جاری کی تھی اور کوئی ایسا عمل جو امت نے دوسری صدی میں شروع کیا ہو یا تیسری صدی میں شروع کیا ہو یا چوتھی صدی میں اس کی شروعات ہو گئی ہو، تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ دین کا حصہ کس چیز کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ رسول کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ جب کرتے ہیں تو وہ رسول کو بتا دیتے ہیں اور وہ رسول کے زمانے سے ہی اس چیز کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ عید میلاد النبی ہے، تو اب اس کو دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ حضور کے دور سے ہی جاری تھی، کیا آپ اپنے دور میں بھی اسی طرح سے جشن مناتے تھے، یا آپ جو ہے اس کی کیا نوعیت تھی، وہ کس طرح سے آپ اس کو کرتے تھے، کیا صحابہ اس کے بعد کیا صحابہ نے جو ہے، ظاہر ہے آپ کسی چیز کو اگر جاری کریں گے تو صحابہ تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے، صحابہ تو اس کو پریکٹس کریں گے، تو کیا صحابہ نے اس کو کس طرح سے پریکٹس کیا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں درمیان سے شروع ہوئی ہے وہ چیز، اگر وہ درمیان سے شروع ہوئی ہے تو پھر اس کو سنت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو آج ہم نے یہیں تک بات کرنی تھی، اب ہم لوگ اپنے نیکسٹ لیکچر میں مزید بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔